लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर वाफियत होंगे। जैसा कि आपको मेरी वीडियो पे एक लेबॉर्ट्री टेस्ट रिपोर्ट नज़र आ रही होगी और मैं इंशाल्लाह इसको ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जब साहब भाई कस्टडी में थे तो उनको बड़ा सीवियर किस्म का हेपेटाइटिस सी हुआ था, जिसकी वजह से उनके वाइट ब्लड सेल्स में इशू आया था। फिर उन्होंने उसकी रेगुलर जिसे कहते हैं कि ट्रीटमेंट ली और फिर वो नेगेटिव हो गया था। बट अब वो हेपेटाइटिस सी दोबारा हो गया। तो तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि साहब भाई की सेहत के लिए दुआ करें। और इसके अलावा जो चीज़ें हम ग्रुप्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि 5 सितंबर की हमने लास्ट डेट दी है। कोई पहली डेट नहीं दी, आखिरी डेट दी है। लास्ट मीन लास्ट। और किसी जगह हमने ये नहीं कहा कि उससे पहले स्टार्ट नहीं हो सकता। वो किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन डाटा का जो स्टेटस है वो आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया गया है। हम नहीं चाहते कि आधा तीतर आधा बटेर हो। रीजन कि यहाँ पे तो ये सारी चीजें अफोर्डेबल हैं, बट जब सिक्योर रीएनएक्स लॉन्च हो गई तो फिर वहां पे ट्रांसफर होने वाले जो लोग होंगे वो सिक्योर रीएनएक्स का हिस्सा होंगे। और उन्हें अगर कभी भी किसी भी जगह पे अगर कोई इशू आएगा तो रेपुटेशन किसकी खराब होनी है? सिक्योर रीएनएक्स की, जिसकी वजह से इंतजार किया जा रहा है। और ये टाइम इसलिए दिया गया है लंबा कि बजाय इसके कि चूंकि आपको पता है कि आईटी का इशू है, ऐसी भी चीजें होती हैं जो सम टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 सेकंड में होगी, पता ये चलता है उसको 10 घंटे लग जाते हैं। और ताकि कोई अगर देर सवेर भी होती है तो मिस कमिटमेंट ना हो, रोज रोज के सवालों जवाब से भी बचेंगे, हम काम की तरफ फोकस भी हो सके। तो इस चीज को जरूर जहन में आपने रखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि 5 सितंबर का मतलब 5 सितंबर ही है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारे जावेद भाई जो है वो माशाल्लाह उन्होंने एक प्लान किया है 3 अगस्त को इस्लामाबाद में धरने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का और प्रोटेस्ट का इन फ्रंट ऑफ नैब कोर्ट इस्लामाबाद। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने करनी होगी, माइट भी पॉसिबल कि वो उधर ही करें या हो सकता है प्रेस क्लब में जाके करें, इतनी तो खैर मुझे नहीं है पता। मैं तमाम कम से कम वो अहबाब जो समझ लें कि जिनकी मोहब्बतें, जिनकी हमदर्दियां कह लें, या जिनका साथ या जिनकी सिंसेरिटी हमारे साथ है, लाखों खानदानों के साथ है, सैफ रहमान नैजी साहब के साथ हैं, मैं उन तमाम अहबाब से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि लाजिम नहीं होता कि कोई भी शख्स आपके साथ अगर गाली गलोच करे या आप पे किसी भी किस्म का कोई इल्जाम लगाए, कोई बहतान तराशी करे, तो आप उसके हर बात का जवाब दें। मैं सिर्फ इतनी बात जरूर करना चाहूंगा कि उन लोगों को थ्रेट्स की मिल रहे हैं, उन लोगों को जिसे कहते हैं ना कि अब देखते हैं कि टीवी के ऊपर पॉलिटिशियंस का मीडिया ट्रायल हो रहा होता है, तो यहाँ पे एक सोशल मीडिया ट्रायल हो रहा है किन लोगों का, कि जिनके लिए वो लोग खुद या हम हलफ दे के कह सकते हैं, मस्जिद में बैठ के कलामे पाक पे हाथ रख के भी कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी जात के लिए आज दिन तक कोई डिमांड नहीं की, उन्होंने हमेशा इज्तिमाइयत की बात की, लाखों की बात की, लाखों लोगों की बात की, और अपनी जात के लिए उन्होंने कभी भी कोई डिमांड न की न है। लेकिन मजे की बात यह कि जिन्होंने की वो उनके ऊपर इस वक्त बहुतान तराशियां कर रहे हैं। तो मैं उनको भी यही कहूंगा कि सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ें। दूसरी बात, बड़ा कैटेगोरिकली और पॉजिटिवली मैंने लास्ट नाइट भी, कल भी, परसों भी
جب سے یہ پلان آیا تو میں نے بڑا ایک پازیٹیو رسپانس دیا ہے کہ یہ بہت اچھا سٹیپ لیا جا رہا ہے. اس کی وجہ میں اپنی اگر بات کروں، ملک صاحب کی بات کروں، یا ہمارے گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں بھائی، ہم بابے ہیں، ہم بزرگ ہیں، بڈھے ہیں، ہم کوئی جوان لوگ نہیں ہیں، نہ ہمارے اندر اتنی انرجی ہے کہ سڑکوں پہ دھکے کھا سکے، یا خدا نہ کرے اگر وہاں کچھ ہو تو ہم ان چیزوں کو وہاں پہ فیس کریں. یہ بہت خوش آئند بات ہے، کسی نے تو یہ بیڑا اٹھایا ہے نا. تو اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام احباب سے کہ گروپوں میں دیکھیں، نہ تو چیف جسٹس صاحب پاکستان بیٹھا ہوا ہے، نہ چیئرمین نیب بیٹھا ہوا ہے، نہ آنریبل جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نیب کے، اور باقی مجھے نہیں پتا کہ نیب کے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے یا نہیں بیٹھے ہوئے گروپوں میں. بٹ اگر گروپوں میں ہی بیٹھ کے یہ سارا کچھ ہونا ہے تو پھر مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوا کرتے. اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، اس کے لیے مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں. دیکھیں، لیڈر بننے کا ہر شخص کو شوق ہوتا ہے، لیکن لیڈرشپ نام ہوتا ہے قربانی کا. سب سے پہلے قربانی دینی پڑتی ہے، اپنا گھر بار بیوی بچے ہر چیز کو اگنور کرنا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، وقت دیا جاتا ہے. تو خدارا باہر نکلیں، گھروں سے بیٹھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں پازیٹیولی نکلنے کے لیے؟ کوئی پتہ نہیں. دیکھیں، جو کام ہم نہیں کر پائے، خاص طور پہ دیکھیں اس وقت سیف الرحمان نیازی یا راجہ ریاض یا ملک نوید اس طریقے کا پروٹیسٹ کی کال دینے جو ہے نا وہ شاید ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا. لیکن اگر جاوید بھائی اور ان کے جو باقی احباب ہیں جن کے میں اس وقت یہاں پہ نام نہیں لے رہا ہوں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں، یہ اگر جاتے ہیں اور یہ وہاں پہ جا کے نیب کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے اگر احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں یا کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں، تو ان کے اس سٹیپ کی وجہ سے اگر سیف الرحمان نیازی کے بینک اکاؤنٹس کھل جاتے ہیں، ان کی جو فریزڈ پراپرٹیز ہیں وہ کھل جاتی ہیں، وہ اوپن ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے ہے؟ مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دے، کیوں اس چیز کی مخالفت کی جا رہی ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی رزلٹ آ جائے، لہذا کسی کے بھی رستے کی رکاوٹ نہ بنے. جو ان کا دل چاہ رہا ہے، چونکہ یہ ان کی چوائس ہے نا. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ اینڈ دیکھا کرتی ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، فائنل ریزلٹ کیا ہوگا. جو ہم پلان کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ کیا لاکھوں لوگ اکاموڈیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یقیناً انہوں نے جو سٹیپ لیا سوچ سمجھ کے لیا ہے. سارے جہاں دیدہ لوگ ہیں، کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اثر رسوخ والے لوگ ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اپنا اثر رسوخ بڑا پازیٹیولی استعمال کرتے ہوئے، جلسہ جلوس دھرنا پروٹیسٹ اپنی جگہ، لیکن ہو سکتا ہے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے سیف الرحمان نیازی کے بینک اکاؤنٹس بھی اوپن کروا دیں. تو اس لیے ہماری تمام دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کو اپریسیٹ کرتے ہیں. لہٰذا آپ بھی ان کو اپریسیٹ کریں، اس چیز کو نیگیٹو نہ لیں. کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ نکل آئے، اور ریزلٹ صرف اسی صورت میں نکلیں گے کہ اگر آپ گھروں سے نکلیں گے. اگر دوسروں کے کندھے تلاش کریں گے نا کہ کس کے کندھے پہ رکھ کے میں نے توپ چلانی ہے، تو پھر اس طریقے سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوا کرتے ہیں. اگر یہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے بھی بڑی آسانیاں ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو لاکھوں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں نا لیڈرشپ کی طرف، وہ کم از کم اگر اکاموڈیٹ ہو جاتے ہیں تو اور ہمیں کیا چاہیے بھائی. تو اس لیے لازم نہیں کہ ہر بات کو آپ نیگیٹو ہی لیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پازیٹیولی لیا جا سکتا ہے. اور میں نے وہ سنا تھا آج ایک گروپ میں جاوید بھائی کے کوئی میسج تھا کہ جس میں وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پنڈی اسلام آباد سے کوئی صاحب ہوں جو وہاں چلے جائیں ڈی سی صاحب کے پاس
اور جا کے ان کو میرے لیے بتائیں یا کسی کا ریفرنس آبویسلی دینا ہوگا NOC کے حوالے سے. تو اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہے ابھی تک اگر ہے ان کو اگر NOC نہیں ملا ہے موسٹ ویلکم ہمیں بتائیں. ہم جائیں گے DC آفس, ہم ان کے بہاف پہ جا کے جس کے لیے بھی وہ کہیں گے ملنے کے لیے ہم جا کے مل لیں گے اور ان کا NOC انشاءاللہ ان کے حوالے کر دیں گے. تو ہمیں اس وقت مل جل کے کام کرنا چاہیے. اگر منزل ہے 5 لاکھ خاندانوں کو اکاموڈیٹ کرنا, اگر منزل یہ نہیں ہے کہ جی ہاں جی سیف الرحمان نیازی کو دوبارہ جیل بھجوانا, پھر تو اس کا انجام آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن اگر نیت نیک ہے تو پھر یقیناً منزل ضرور آسان ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گی. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ریگارڈنگ ویب سائٹ میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, فردر اپڈیٹ اللہ نے چاہا تو ہم آپ کو 3 تاریخ کی رات تک جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گی اس کے حوالے سے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور اپڈیٹ کروں گا. تھینک یو ویری مچ.